بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ اس کی پہلی 4 آیات مبارکہ ان کی ترکیب ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ترکیب سرسری ترکیب ہے، زنجیری ترکیب نہیں، تاکہ ذہن بن جائیں۔ پھر جیسے جیسے اسباق آگے جائیں گے ہم ترکیبی قواعد بھی بیان کریں گے، ساتھ زنجیری ترکیب بھی بیان کریں گے، اور ہر چیز کے بارے میں اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم جو ہے یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے حاذہ۔ حاذہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، مبتدا ہے، الکتاب اس کی خبر اول ہے۔ ذالک مبتدا، الکتاب اس کی خبر اول۔ لا ریب فیہ، لا جو ہے لائے نفی جنس ہے، ریب لا کا اسم ہے، فیہ یہ جار مجرور، فی جار ہے، ہی ضمیر مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر کائن ان کے متعلق ہوں گے۔ کائن صیغہ صفت، ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا کی خبر، لا نفی جنس کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر خبر ثانی ہوا ذالک مبتدا کا۔ آگے ہے ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ ھدی جو ہے یہ موصوف ہے، للمتقین کے اندر لام حرف جار ہے، متقین یہ بھی آگے موصوف ہے۔ الذین یہ اسم موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یؤمنون، آمن یؤمن ایمانا، صیغہ جات ہم پہلے نکال چکے ہیں۔ صیغہ جمع مذکر غائب، بعد فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی، ادباب افعال۔ یہ فعل ہے، وہ ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ بالغیبی جار مجرور مل کر یؤمنون کے متعلق ہوئے۔ یؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ وہ حرف عطفہ، یقیمون اقام یقیم، قاف واو میم اس کا مادہ ہے، اقام یقیم اقامتاً باب افعال سے ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائب، بعض فعل مضارع مثبت معروف، اجوف واوی، ادباب افعال۔ تو یہ یقیمون فعل ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل، الصلاۃ یہ مفعول بہ ہے، فعل اپنے وہ فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ حرف عاطفہ ہے، من حرف جار ہے، ما یہ اسم اسماء موصولہ ہے، اور یہ رزقناہم، رزقنا صیغہ جمع متکلم، بعد فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد سید باب ناصرہ ینصر، جیسے رازق یرزقکم۔ نا ضمیر اس کا فاعل ہے، ہم ضمیر مفعول بہ۔ رزقنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما موصولہ کا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہوا جار کے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوا ینفقون کے۔ ینفقون اسی طرح انفق ینفق انفاقاً باب افعال سے، صیغہ جمع مذکر غائب، بعض فعل مضارع مثبت معروف، وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر یہ معطوف ثانی، معطوف اول یہ ہے، یہ معطوف ثانی ہے، اور یؤمنون بالغیب یہ معطوف علیہ، یہ اتنی بات یاد رکھے، یؤمنون بالغیب یہ معطوف علیہ ہے، اور یقیمون الصلاۃ معطوف اول ہے، ومما رزقناہم ینفقون مکمل جملہ مل کر جو ہے یہ معطوف ثانی ہے۔ آگے والذین یؤمنون بالغیب، وہ حرف عاطفہ، الذین اسم موصول، یؤمنون والذین یؤمنون، یؤمنون فعل ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل، با جار ما اسم موصولہ، انزلہ فعل، انزلہ
فعل انزل ینزل انزال سے باب فعال سے ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب بعد فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فعل، الیکا میں الا جار ہے، کاف ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوں گے انزل فعل کے، انزل فعل اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما موصولہ کا، وہ حرف ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، وہ حرف عاطفہ پھر ما موصولہ انزل فعل ہے، ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، من قبل کا میں من حرف جار ہے، قبل مضاف ہے، کاف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار کے، جار اپنے مجرور سے مل کر دو ترکیبیں، ایک تو ترکیب یہ ہے کہ متعلق ہو جائے گا انزلہ کے، دوسری ترکیب یہ ہے کہ انزلہ اس کو نائب فاعل بنا لیں گے اور یہ کائنن کے متعلق ہو جائے گا، کائنن صیغہ صفت حال اپنے شبہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر تو یہ بن جائے گا انزلہ کا حال، انزلہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوگا ما موصول کا۔ دوسرے ترکیب آپ اوپر کی طرح بھی کر سکتے ہیں، انزلہ فعل ہے، ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، من جار قبل کا مجرور اور مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار کے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائیں گے انزلہ کے، انزلہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ و ما موصولہ کا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور و جار کے، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوں گے یؤمنون کے، یؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، یؤمنون فعل اپنے وہ ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا پھر معطوف علیہ، وہ حرف عاطفہ بالآخرتی، بالآخرتی میں با جو ہے حرف جار ہے، الآخرتی مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوں گے یوقنون کے، ہم ضمیر ہم ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جو شروع میں آئی ہوئی ہے اور یہ مبتدا ہے، یوقنون فعل ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہو جائے گی ہم مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، یوقنون فعل ہے اور وہ ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم ضمیر کی یہ خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ بنایا تھا ہم نے یؤمنون معطوف علیہ، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ معطوف ہو جائے گا یؤمنون بالغیب کے، معطوف جو ہے یہ معطوف علیہ تھا یؤمنون بالغیب، تو یؤمنون بالغیب جو ہے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ ہوگا الذین موصول کا، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لے کہ یؤمنون بالغیب یہ معطوف علیہ تھا، یہ اس کا معطوف اول ہے، یہ اس کا معطوف ثانی ہے اور یہ اس کا معطوف ثالث، یؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اور اپنے معطوفوں سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو جائے گا الذین موصول کا، الذین موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہو جائے گی متقین موصوف کی، متقین موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوگا جار کے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا قائنن کے، قائنن صیغہ صفت اجوف واوی ہے، صیغہ واحد مذکر اسم فاعل اجوف واوی ثلاثی مجرد کانا یکونو ناصرہ ینصر باب ہے، تو قائنن صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت بن جائے گی ہدن موصوف کی، ہدن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ثالث بنیں گے ذالک مبتدا کے، ذالک کی خبر اول تھی الکتاب اور خبر ثانی تھے لا ریب فیہ، ذالک مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر اخبار ثلاثہ سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ، یہاں کی ترکیب میں یہاں سے بھی پڑھا دے تو وہ حرف عاطفہ یہ لکھا ہوا ہے الذین اسم موصول ہے، یؤمنون فعل فاعل ہے، با جو ہے بما انزل الیک میں با جار ہے، انزل فعل ہے اور ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، الیک کا جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے انزلہ کے،
اندلہ فعل اپنے نائب فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما موصولہ کے صلہ ہوا۔ ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کیا بن گیا؟ معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ بنے گا۔ وہ حرف عطفہ اور انزلہ فعل اسی طرح ہوا ضمیر اس کے اندر نائب فاعل ہے، من جار ہے قبل مضاف قاب مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہوگا جار کے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائیں گے انزلہ کے۔ دوسری ترکیب میں نے یہ لکھی ہے مرکب اضافی ہو کر مجرور ہوں گے جار کے، جار مجرور مل کر کائنن کے متعلق ہوں گے، کائنن حال، اور انزلہ جو ہے یہ ذوالحال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوں گے جار کے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یؤمنون کے۔ یؤمنون فعل اپنے ہوا ضمیر وہ ضمیر فاعل یا ہم ضمیر فاعل سے مل کر معطوف علیہ، ٹھیک ہے، اور پھر آگے ہے وہ عاطفہ با جار ہے الآخرت مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہو جائیں گے یوقنون کے۔ یوقنون فعل ہے، ہم ضمیر اس کا وہ ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، اور یہاں پر ترکیب یہ ہے کہ ہم مبتدا ہے، یوقنون فعل ہے، فعل اپنی وہ ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صلہ ہو جائیں گے، الذین موصول کا الذین موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ معطوف علیہ معطوف بن جائیں گے۔ یؤمنون بالغیب یہ معطوف علیہ تھا، یہ لکھا ہوا میں نے، یہ معطوف علیہ تھا یؤمنون بالغیب، تو یؤمنون بالغیب معطوف علیہ اپنے یہ معطوف ہے والذین یؤمنون سے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گی صفت بن جائے گی الذین موصول، یعنی صفت بن جائے گی للمتقین کی، اور المتقین جو موصوف ہے یہ مجرور ہوگا جار کے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوں گے کائنن کے، کائنن صیغہ صفت و ضمیر فاعل ہے، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ پھر یہ صفت بن جائے گی ہدن موصوف کی، ہدن موصوف اپنی صفت سے مل کر ذالکہ کی خبر ثالث تیسری یہ خبر بن جائے گی، ذالکہ مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں جو ہیں ان کی انتہائی مختصر جو ہے وہ ترکیب کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر جو چیزیں پڑھنے والی ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ موصوف صفت کسے کہتے ہیں، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، معطوف علیہ کسے کہتے ہیں، یہ طلباء کو خود جو ہے کم از کم نحویر سے چیزیں دیکھ لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی ترکیب کر رہے ہوں اگر اس میں موصول کی بات آئے تو ایک بار تو کتاب کھول کے دیکھ لے تاکہ ترکیب کے اندر کوئی اس کو کوئی ڈاؤٹ فل نہ ہوں۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ سمجھ کر پڑھیں، اور سمجھ کر جتنا پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا فہم کھولے گا، اور پھر یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب